اور حضرات، پیارے نوجوانوں، السلام علیکم۔ آج میں پاکستان کے دل لاہور میں پاکستان کی ایک نامور رائٹر، دانشور پروفیسر وارث میر کی یادگار آپ کے ساتھ تعزیب کر رہا ہوں، یاد تازی کر رہا ہوں۔ اور آج اگر میں غلط نہیں ہوں تو محترمہ فاطمہ جناح کی بھی ولادت کا دن ہے، تو ان کا نام لینا بھی بہت ہی ضرورت ہے۔ اور تقریر میری ساری یہ سب بچے کر گئے ہیں جتنے پوائنٹس ہم نے لکھے ہوئے تھے، تو میں نے فلبدی کرنی پڑے گی۔ بیٹا، زندگی میں ہر قسم کی آزمائشیں آتی ہیں اور ہر قسم کی آزمائشوں کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ بی بی ساری زندگی لڑتی رہیں، حالانکہ یہ حامد میر صاحب کی بات صحیح ہے جو کہہ رہی تھے، تو یہ بات بھی ان کی صحیح ہے۔ میں یہ کہنے والا تھا مگر وہ پہلے ہی کہہ گئے۔ اب بی بی صاحبہ حامد میر کے والد سے، میر صاحب سے ایڈوائز لیتی تھی ہمیشہ۔ خیر، آج کے زمانے میں اور آج کے حالات میں بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے، پاور ٹو دا پیپل ہے، پاور ٹو دی انڈیویجول ہے، انڈیویجول پاورفل ہے، ہر چیز، ہر بات اپنی وہ دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے، مگر ان میں بھی ایک گروپنگ ہوئی ہے، ایک اس کے اندر سوشل سیکٹر اور کیپٹلسٹ سیکٹر چل رہا ہے۔ آپ نے اپنے پڑوس میں حال ہی میں الیکشن ہوئے تو مودی میڈیا کا نام سنا ہوگا۔ وہ مودی میڈیا وہ ہے جو کہ اس کے سپورٹرز، جو ان کے ٹریلینئرز بلینئرز دوست ہیں، ان نے کریٹ کیا۔ وہ خود ہی آن کرتے ہیں ان کو اور اپنی باتوں کو اور اپنی سوچ کو لوگوں تک پہنچا کے ڈیسیشن اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں جو 200 سال پرانی جمہوریت ہے، وہاں بھی اس قسم کے کام ہوئے ہیں۔ لاسٹ الیکشن میں بھی لوگوں نے یہ ووٹ کیا ٹرمپ کو، تو کافی اس کے بعد شاید ملے جس میں ٹرمپ واز ہیلپڈ اکارڈنگ ٹو دا نیوز پیپرز۔ اب بھی یہ سوچ ہے کہ دنیا کے اپنے موٹیوز کے لیے ایک خاص ریلیجس لابی، دنیا کی بڑی مضبوط لابی جو ہے، وہ مسلمان دنیا میں ایک ڈویژن لانے کے لیے اپنے طرف سے ایک پرسیپشن بنانا چاہ رہی ہے، تو ایک پرسیپشن بن رہا ہے۔ میں آزادی صحافت کے ساتھ ہوں، مگر یہ سیلف آزادی کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ جو سیلف آزادی ہے، جو میں گروپ بنا کے کرتا ہوں اور میرا کوئی گول ہے، اس موٹیو کے لیے کرتا ہوں، ان موٹیویٹڈ ہو، بالکل ہزار بسم اللہ۔ مجھ پہ جتنی کرٹیسزم ہوئی ہے اور ہوتی ہے، میرا خیال ہے کسی اور شخص پہ نہیں ہوئی، اور میں ٹی وی دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ اکثر مجھ سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، میں نے کہا مجھے دعائیں ملتی ہیں اس میں، میری غیبت ہوتی ہے، میں کیوں ان کو منع کروں، یہ کسی کو کہوں کیوں؟ حالانکہ یہ سارے چینل والے بھی میرے جاننے والے ہیں۔ حامد میر صاحب کے جو جیو والے ہیں، وہ بچپن سے میرے ساتھ پڑھے ہیں، تو میں ان کو تب سے جانتا ہوں۔ اس کو کہتا نہیں ہوں میں کہ یہ کرو وہ کرو فلانا کرو، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ اس کی قیمت بہت لمبی ہے، بڑی ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ، میں کیوں اب آزمائش میں ڈالوں؟ مجھے تو ثواب مل رہا ہے، میں تو یہ غیبت کو اپنا ثواب سمجھتا ہوں۔ تو اس کے نظر میں، اس سوچ سے میں ڈیفینیٹلی، اور میں آج ونس اگین وارث میر صاحب کے نام پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہمراہ ہال
اور یہ سارے انہوں نے ہی شروع کروائے تھے بھٹو صاحب کے کہنے پر. اور جس انجیکشن کی فیصل میر بات کر رہا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں ہوئی ہیں, ان دا پاسٹ بھی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو واز assassinated. مرتضی بھٹو واز assassinated. شاہ نواز بھٹو واز assassinated. تو اساسینیشن پیپلز پارٹی کی تاریخ میں یا ہسٹری میں یا ہمارے نظر میں آئی ہے, ہوئی ہے, اور ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے. جو کراچی میں دا بمر ہی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ انڈر دا ٹرک, اگر وہ ٹرک میں کے نیچے آ جاتا تو پوری قیادت آپ کی ایک ساتھ ہی بلو اپ ہو جاتی. ہم نے چین بنائی ہوئی تھی لوگوں کی جن نے اس کو اندر گھسنے نہیں دیا, وہ نے ایکسپلوژن کیا. تو اساسینیشنز میں سمجھتا ہوں بالکل ہوتی رہی ہیں اور اپنی ہماری ہسٹری میں بھی ہوتی رہی ہیں, اور one has to be careful. لکلی ہمارا ایمان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جانا اس دن ہے جب مولا نے لے جانا ہے, اس سے پہلے دشمن لاکھ برا چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں فیصل میر کو پھر مبارکباد دیتا ہوں اس عالی شان ڈیسیشن پہ, اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے بلایا, مجھے مدعو کیا, میں پہنچا. بہت سے دوست نظر آ رہے ہیں جن سے کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو ان سے بھی ان کے چہرے نئے پرانے ہو گئے, انہیں بھی شاید مجھ سے نہیں ملے تھے, تو یہ بھی ان کا احسان ہے مجھ پہ. بہت سی ملک بنانے میں بڑی چیزیں درکار ہوتی ہیں, صرف ایک فائنینشیل پالیسی نہیں ہے. فائنینشیل پالیسی ایز اے ہول ہے, اور ہول کا ایشو یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز دیئر اون مائنڈ سیٹ. ہمارے مائنڈ سیٹ میں ایگرو فارمنگ, ایگرو انڈسٹریز, ایگرو فیوچر, دیٹ از آر فیوچر. کچھ دوست اس میں یقین نہیں رکھتے, کچھ دوستوں کو ایگریکلچر سوچ سمجھ نہیں آتی. اب وہ اور بھی انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. انکم ٹیکس تو زیادہ تر لگے گا بڑے زمینداروں پہ, چھوٹوں پہ نہیں لگے گا, مگر پھر بھی وہ لگانے جا رہے ہیں اور لگانا پڑے گا. آئی ایم ایف کا جسے کہتے ہیں نا ایک شرط ہے وہ. تو وی آر فائن, وی آر ریڈی وتھ دی کنڈیشنز آف گوئنگ ان ٹو اٹ, مگر obviously we will look at it and وہ پروونشل گورنمنٹس کے ہینڈ میں ہوگا. پروونس ول پٹ دیٹ, اور اس میں ہم اسی طرح پارٹیسپیٹ کریں گے جس طرح بزنس مین انکم ٹیکس پہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے, کہ ہم اپنا اس میں خرچہ بھی دکھائیں گے اور جو پروفٹ ہے وہ بھی دکھائیں گے, جو ہاری کو آدھا دیتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے. اور وہ تو ٹیکس نہیں ہے, وہاں ٹیکس ہو نہیں سکتا, ٹیکس ہوگا میرے پروفٹیبلٹی میں. تو چلے کچھ چنے کٹ پا لے آگے. تو دوستو آپ کی بڑی مہربانی, آپ آئے. جیسے میں نے کہا میری تقریر ساری یہ بھائی خود کر گئے. تھینک یو ایوری بڈی, گاڈ بلیس یو.